اس کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ کر میری خدائی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہاں دیکھ لے، اور اگر وہ بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لے۔ ذرات میں تھا انسان، پہلے ذرات میں تھا، پھول پتیوں میں۔ بڑی قیمتی بات دینے چلا ہوں آپ کو میں۔ گھاس پھوس، پتے، سبزیاں، ترکاریاں، انسان بکھرا ہوا تھا، اللہ پاک نے وہاں سے اٹھا کر ان تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں سے تجھے نکال کر انسان بنایا۔ کیسے؟ اب بتانے چلا ہوں۔ ہمارے والدین ساگ سبزیاں ترکاریاں کھائے، اللہ پاک نے ان ساگ سبزیوں میں، ترکاری میں خون پیدا کیا، پھر ان خونوں کے اندر ایک چیز اللہ نے اور پیدا کر دیا، اور قرآن میں اس کا کئی جگہ ذکر ہے، جس کو ہماری زبان میں یہ کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے کہ ایسا پانی اس میں سے نکالا جو پانی کو ناپاک قرار دیا گیا۔ اگر وہ تیرے بدن کو لگ جائے تو بدن دھلنا پڑتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ ناپاک قطرے سے تمہیں کیسے پیدا کیا؟ اللہ اکبر! وہ قطرہ تیرے باپ کے اندر پیدا کیا، پھر اسی قطرے کو تیرے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے پہنچوایا، پھر جب وہ رحم میں پہنچا، قطرہ ہے، اس قطرے کو گوشت کی شکل دیا، پھر گوشت کی شکل دینے کے بعد اس میں ہڈیاں اللہ نے تیار کی، شکل بنایا، صورت، اور جس کے پیٹ کے اندر تو ہے، تیری ماں کو بھی معلوم نہیں کہ تو لنگڑا ہے یا اچھا ہے، اور میں خدا اپنی کاریگری سے، اپنی قدرت کاملہ سے تجھے بنا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں۔ ماں کو یہ پتا نہیں کہ میرا بیٹا جو پیدا ہوگا وہ اندھا ہوگا یا دیکھنے والا پیدا ہوگا، بینا نابینا، ماں کو پتا نہیں، کالا ہوگا گورا ہوگا، ماں کو پتا نہیں، لیکن خدا اپنی قدرت سے، یہاں اتنے آدمی بیٹھے ہیں اللہ کی قسم باوضو بیٹھے ہیں، آپ ایک دوسری کی صورتوں کو دیکھیں، میرا رب اپنی قدرت کاملہ سے ہم سب کو الگ الگ صورت پیدا کیا ہے، الگ الگ صورت بنایا ہے، کسی ایک کی صورت دوسرے کی صورت سے نہیں ملتی، اور رب کی قدرت دیکھیے، آج تصویر بنانے والا تصویر بناتا ہے تو دوسری تصویر سامنے رکھتا ہے، اس تصویر کو دیکھ کر اس تصویر کو بناتا ہے، اور رب کی قدرت یہ، قربان جاؤں اس رب کی ایک ایک کاریگری پر۔ رب نے ہمیں بنانے کے لیے کوئی دوسری تصویر نہیں بنایا پہلے، یہ قدرت ہے۔ بھئی وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ اسی عنوان کو پھر آج، اصل میں کچھ ایک دوست نے فون کیا تھا کہ حضرت وہ جنگ احد میں جو شکست ہوئی، اور جنگ احد پہلے فتح ہوئی بعد میں شکست، وہ ذرا تفصیل بتائے۔ میں سوچا تھا تفصیل بتاؤں آپ کو، لیکن آج چونکہ باتیں ایسی آ گئی عنوان کو چھیڑ بھی نہیں سکا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عنوان کو یہاں سے شروع کروں گا، اور جن دوستوں کا یہ تقاضا ہے کہ کیوں شکست ہوئی، مسلمان تو پہلے جیت گئے آپ کہہ رہے تھے، پھر مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی؟ اور شکست ہی نہیں بلکہ 70 صحابہ شہید بھی ہوئے اس جنگ میں۔
انشاءاللہ عنوان کو آگے بڑھاؤں گا میں آئندہ جمعہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.